نظیر احتشام اللہ کے فضل اور توفیق سے نماز فجر کی سعادت نصیب ہوئی۔ چند آیاتیں جو سورہ یونس کی آغاز اور ابتدائی آیات تلاوت ہوئی، ان کا ترجمہ اور مختصر تشریح درس قرآن کے حوالے سے سماعت فرمائیے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، اس کی آیات 109 اور 11 رکوع ہے۔ ارشاد باری تعالی الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اس صورت کے آغاز میں الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ حروف مقطعات ان کی مراد کو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس حوالے سے صاحب تفسیر بیضاوی نے دیگر مفسرین کرام نے مفصل بحث کی ہے کہ کچھ صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ذکر کیے گئے، بالخصوص سورہ باقرہ سے بھی آغاز الف لام میم، یہ بھی حروف مقطعات میں سے۔ در حقیقت منکرین قرآن کو چیلنج کرنا بھی مقصود تھا کہ قرآن مجید برہان رشید یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام الہی کو کوئی بھی اس جیسا دوسرا کلام نہیں لا سکتا۔ تو اس کا ایک کلمہ ایسا شروع میں ذکر کر دیا کہ جس کو سمجھنے سے بھی وہ نہ تمام رہے، قاصر رہے، اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے اس کی مراد کو اللہ تو جانتا ہی ہے، اس کا کلام ہے، اور مخلوق میں سے ہر ایک اس کی مراد کو نہیں جانتا۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مراد کے بارے میں جانتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں جمہور مفسرین ائمہ کا یہی قول ہے کہ یہ حروف مقطعات جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اللہ نے انہیں علم کا علم عطا فرمایا ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کا مسئلہ ہے۔ نمبر 2 فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ حضور بھی اس کی مراد کو نہیں جانتے، تو قرآن مجید برہان رشید جو کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو پڑھایا، الرحمن علم القرآن سکھایا، تو پھر قرآن مجید برہان رشید کا یہ بھی ایک حصہ ہے، تو اللہ نے یہ حصہ اپنے حبیب کو نہ سکھایا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا، اگر یہ مان لیا جائے، دوسری خرابی یہ لازم ہے گی، تو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا ہے، اگر حضور بھی نہیں جانتے تو پھر اس صورت میں ان الفاظ کے نزول کا سبب فائدہ کیا ہوا، پھر کیوں نازل کیا گیا؟ تو پھر اس صورت میں ان الفاظ کا نازل ابس ہونا لازم آئے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے جمہور ائمہ کرام نے کہا اللہ رب العزت تو اس کی ان کی مراد کو جانتا ہی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو بھی اس کا علم عطا فرمایا ہے۔ البتہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے طفیل سے بعض بزرگوں نے اس کے اشارات اور کنایات سے کچھ معانی اخذ کیے، ان کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو وہ قبول کر لیے جائیں گے، اگر قرآن و حدیث سے ٹکرائیں گے تو پھر قابل قبول نہیں ہوں گے۔
تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیاتیں ہیں۔ ابتدا میں یہ جملہ یا تو اس سے پہلے جو صورتیں گزری ہیں ان کی جو آیاتیں ہیں وہ مراد ہے کہ یہ آیاتیں کون سی آیاتیں جو سابقہ ساری آیاتیں گزری ہیں، یہ حکمت والی کتاب کی آیاتیں ہیں۔ یا پھر اس کا مشہور معنی کہ یہ چونکہ صفت ہے کہ قرآن مجید کی، تو اللہ رب العزت کی کلام کتاب، اس کی ساری آیاتیں یہ حکمت والی کتاب۔ کتنا حکمت والی کتاب ہے، سبحان اللہ۔ آج لوگ قرآن مجید برہان رشید کو بھی سمجھنے کے لیے نا اپنے عقل کو کل سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا عقل جو ہے یا میری عقل کے اندر یہ بات نہیں آ رہی، تو لہذا کلام الہی کا انکار۔ ایک کلام الہی اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور رب بھی حکیم اور اس کی کتاب قرآن مجید بھی حکیم، حکمت والے کا کلام، حکمت بھری کتاب کے اندر جو موجود ہے اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کی توفیق چاہیے، یا پھر اس کو سمجھنے کے لیے احادیث مبارکہ جن کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں، رب نے انہیں براہ راست اپنے علوم عطا فرمائے۔ تو ایسی صورت میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کا انسان پابند ہے۔ اگر وہ اپنی عقل کے بل بوتے قرآن کو سمجھے گا تو یہ اتنا دانا نہیں ہے، جتنا مرضی دنیا کی ٹیکنالوجی یہ تیار کر لے۔ یاد رکھیے گا اس کی شان ہے کیا، اس کا معیار، اس کی عقل کا معیار ہے کیا؟ وہ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کہ حضرت آپ فرماتے ہیں میں نے پہلی 71 کتابوں میں یہ بات پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو عقل مبارک عطا فرمائی ہے، جو شان عطا فرمائی ہے، ان تمام کا اندازہ اس بات سے لگ سکتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے عقل مبارک کی یوں اس کو سمجھیے کہ پورے بڑے بڑے ٹیلے، تو ساری مخلوق کو جو اللہ نے عقل عطا کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے سامنے ایسے ہے جس طرح ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں کے سامنے ایک ذرہ، یعنی ایک طرف ریت کے بڑے بڑے ٹیلے اور ایک طرف ایک ذرہ، وہ ایک ذرہ عقل کا ساری مخلوق کو ملا۔ اس میں تمام وہ سائنسدان، وہ جتنے ٹیکنالوجی والے اور اولیاء بھی، سب ساری مخلوق کی عقل حضور علیہ السلام کی عقل مبارک کے مقابلے میں، سامنے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارا وہ ریت کا ایک ذرہ روئے زمین کے مٹی کے برابر، اس کے سامنے ریت کا ایک ذرہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو اب اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو کتنا عقل مبارک عطا فرمائی، باقی ساری عقل مبارک حضور کو عطا فرمائی۔ تو اس لیے اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے تو حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو کر احادیث کی روشنی میں اپنی مرضی کی تشریح، اس کے حوالے سے وہ حدیث پاک ہے من فسر القرآن برأیہ فقد کفر، جس نے قرآن مجید قرآن رشید کی تفسیر اپنی رائے سے کی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو کتنے ہی لوگ ہیں قرآن مجید قرآن رشید کی تشریحات کرنے سے رکتے نہیں ہیں، وہ اپنی رائے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری جانب علماء کرام وہ بڑی محتاط اور احتیاط کے ساتھ محتاط رہ کر قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں اپنی مرضی شامل نہیں کرنی،
बल्कि कलाम इलाही को समझने के लिए अल्लाह की मर्जी को देखना चाहिए, रब की रजा इसमें क्या है। तो फरमाया ये हिकमत वाली किताब की निशानी है। अकान लिन्नास आजबन अन औहैना, क्या लोगों को यही बात अजीब लगी कि अन औहैना इला राजुलिन मिनहुम, ये कि हमने वही की उन्हीं में से एक अजीम इंसान की तरफ, अन अनज़िरिन नास, ये कि वो लोगों को डर सुने, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, खुशखबरी सुना दो ईमान वालों को कि अन्न लहुम कदम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम, बेशक उनके लिए उनके रब के यहाँ बड़ा सच्चा मकाम है, इज्जत वाला मकाम है अल्लाह के यहाँ, तो उन्हें अल्लाह के यहाँ बड़ा मर्तबा है। कालल काफिरू इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन, काफिर बोले इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन, बेशक ये तो खुला जादू है। ये आयत नंबर 2 है। इसके अंदर कुरान मजीद बुरहान रशीद की हकानियत को जिक्र किया जा रहा है कि कुफार मक्का या दीगर कुफार ने, उनको यही बात बड़ी अजीब लगी कि उन्हीं में से एक रसूल चुनेंगे। उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना रसूल बनाया, उन पर कुरान नाजिल फरमाया, उन पर ये वही नाजिल फरमाई कि लोगों को डर सुनो। उनको चाहिए तो ये था कि वो बात उनकी मानते, जब उन्हें सादिकुल अमीन मान रहे थे, जब उनकी तमाम दियानतदारी के कायल थे, सच्चाई के, तो उसके बावजूद वो कहने लगे कुफार कि ये तो माज़अल्लाह जादू है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में ईमान वालों के लिए बिशारत फरमाई, फरमाया ईमान वालों को ये खुशखबरी सुना दो कि अन्न लहुम कदम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम, अल्लाह के यहाँ सच्चा मर्तबा इन्हीं का है, वो ईमान वालों का है, ना कि काफिरों का। तो अब ईमान वालों को अल्लाह के यहाँ मिला हुआ जो मर्तबा रुतबा है उसको समझना चाहिए, और अपने आप को यूं नहीं समझना चाहिए कि हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, हमसे तो काफिर बेहतर है। काफिर बेहतर नहीं हो सकता, बेहतर वही होगा जिसके सीने में ईमान की दौलत होगी। अल्लाह ताला हम सब दीन पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह नज़ीद बकिया तफसीर व तशरीह कल जिक्र होगी। अल्लाह हमारी बख्शिश फरमाए।